اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بابرکت، بہت ہی آسان وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ اس وظیفے کو کریں، اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوگا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے، اور جس بندے نے رب کریم کی خوشنودی حاصل کر لی اسے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سامعین، آج میں آپ کے لیے استغفار کا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی آسان اور مفید ہے۔ ہر بندے کو استغفار تو کہنا آتا ہے، اس لیے آج میں آپ کے لیے استغفار کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے۔ استغفار توبہ کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی فطرت میں ہے کہ وہ گناہ کرے۔ بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے۔ گناہ ہونے پر اگر بندہ استغفار نہیں کرتا تو اس بات سے ڈرے کہ اللہ پاک کا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ عذاب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ بندے پر کوئی سخت سے سخت مصیبت مسلط کر دیتا ہے، کبھی وہ بندے سے کوئی چیز چھین لیتا ہے۔ اسی طرح عذاب کی کئی صورتیں ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ استغفار کا ورد کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ جب بندہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس لیے اللہ سے توبہ کرتے رہا کریں۔ استغفار کرنے والے کو 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ فائدے بھی ایسے ہیں کہ ہر انسان یہ فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ فائدے اللہ تبارک و تعالی نے استغفار میں رکھے ہیں۔ استغفار کے فائدے بتانے سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، 313 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آپ روزانہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا بناتے، کام کرتے، کچھ بھی کرتے، آپ اپنے منہ میں استغفار کا ورد کرتے رہا کریں۔ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور اگر آپ 313 مرتبہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، کثرت سے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، رو رو کر گر گرا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے گا اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کریں گے، توبہ طلب کریں گے۔ یہ تھا استغفار کا وظیفہ۔ اب میں آپ کو استغفار کے 3 بڑے فائدے بتاتی ہوں۔ استغفار کرنے کا پہلا فائدہ، جو شخص روزانہ استغفار کرتا رہتا ہے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جگہ سے حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس بندے نے وہم و گمان بھی نہ کیا ہو۔ اس بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ رب تعالی مجھے اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، اس کی مالی حالت کو درست کر دے، اس کی مالی حالت میں اضافہ کر دے، تو اسے چاہیے روزانہ 313 مرتبہ یا اس سے زائد استغفار کا ورد کرے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ باروایت ابن ماجہ۔ استغفار کرنے کا دوسرا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جب تک استغفار کرتا رہتا ہے۔ باحوالہ مسند احمد۔ عذاب کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے رزق میں کمی بھی آ سکتی ہے، آپ کسی سخت مصیبت مشکل میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں،
آپ کے کاروبار میں کمی آ سکتی ہے، اس لیے آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہا کریں اور روزانہ 313 مرتبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کثرت سے استغفار کرنے والے بندے کے لیے اللہ پاک تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، مصیبت سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ استغفار کرنے والے بندے کی اللہ پاک خود غیبی مدد فرماتا ہے اور اس بندے کو ہر رنج و غم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہلے زمانہ میں ایک آدمی نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ پاک فلاں شخص کو کبھی نہیں بخشے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا، کون آدمی ہے جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا؟ قسم اٹھانے والے، میں نے تیرے نیک اعمالوں کو ضائع کر دیا اور اس شخص کو بخش دیا جس کے بارے میں تو نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ پاک اسے نہیں بخشے گا۔ تیری قسم کو میں نے جھوٹا کر دیا۔ بارگاہ الہی میں ہر گناہ کی معافی ہے، بس آپ توبہ کر کے تو دیکھیں، استغفار کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ استغفار کرنے سے اللہ پاک انسان پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس لیے استغفار کا ورد اپنے اوپر لازم کریں اور روزانہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ یہ تھی استغفار کرنے کی فضیلت و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو روزانہ استغفار کرنے کی توفیق دے، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔